بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معروف ناول نگار، افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس محترمہ بانو قدسیہ کی تاریخ پیدائش 28 نومبر 1928 ہے۔ انہیں بچپن سے ہی کہانیاں لکھنے کا شوق تھا اور 5ویں جماعت سے انہوں نے باقاعدہ لکھنا شروع کر دیا تھا۔ جب 5ویں جماعت میں تھیں تو ان کے اسکول میں ڈرامہ فیسٹیول کا انعقاد ہوا، جس میں ہر جماعت کو اپنا ڈرامہ پرفارم کرنا تھا۔ بہت تلاش کے باوجود بھی کلاس کو 30 منٹ کا کوئی اسکرپٹ دستیاب نہ ہوا۔ چنانچہ ہم جولیوں اور ٹیچر نے اس مقصد کے لیے بانو قدسیہ کی طرف دیکھا، جن کی پڑھنے لکھنے کی عادت کلاس میں سب سے زیادہ تھی۔ ان سے درخواست کی گئی کہ آپ ڈرامائی باتیں کرتی ہیں، لہذا یہ ڈرامہ آپ ہی لکھ دیں۔ بانو قدسیہ نے اس چیلنج کو قبول کیا اور بقول ان کے جتنی بھی اردو انہیں آتی تھی اس میں ڈرامہ لکھ دیا۔ یہ ان کی پہلی کاوش تھی۔ اس ڈرامے کو اسکول بھر میں فرسٹ پرائز کا حقدار ٹھہرایا گیا۔ تقسیم ہند کے بعد وہ اپنے خاندان کے ساتھ لاہور آ گئیں۔ لاہور آنے سے پہلے وہ مشرقی بھارت کے صوبہ ہماچل پردیش دھرم شالہ میں زیر تعلیم رہیں۔ 1950 میں انہوں نے پنجاب یونیورسٹی لاہور سے ماسٹر کیا۔ بعد ازاں انہوں نے 1951 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے اردو کی ڈگری حاصل کی۔ بانو قدسیہ کا شمار اردو کے عام افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ وہ اپنے کالج کی میگزین اور دوسرے رسائل کے لیے بھی لکھتی رہی ہیں۔ انہوں نے کینڈیئر کالج برائے خواتین لاہور سے ریاضیات اور اقتصادیات میں گریجویشن کیا اور مشہور افسانہ نگار اور ڈرامہ نویس اشفاق احمد سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ ان کے افسانوی مجموعوں میں ناقابل ذکر باز گشت، امر بیل اور کچھ اور نہیں کے نام شامل ہیں۔ انہوں نے کئی ناول بھی تحریر کیے۔ ان کا ناول راجہ گدھ اپنی اسلوب کی وجہ سے اردو کے عام ناولوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ ان کے ناولٹس میں ایک دن، شہر بے مثال، پروا، موم کی گلیاں اور چہار چمن کے نام شامل ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن کے لیے بھی کئی یادگار ڈرامہ سیریلز تحریر کیے، جن کے متعدد مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ 1983 میں حکومت پاکستان کی جانب سے بانو قدسیہ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ 2010 میں دوبارہ حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز سے انہیں نوازا گیا، جبکہ 2012 میں کمال فن ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ 2016 میں انہیں اعزاز لائف ٹائم اچیومنٹ سے نوازا گیا۔ 1981 میں شائع ہونے والا ناول راجہ گدھ بانو قدسیہ کی حقیقی شناخت بنا۔ موضوع کے لحاظ سے یہ ناول در حقیقت ہمارے معاشرے کے مسائل کا ایک ایسا تجزیہ ہے جو اسلامی روایت کے عین مطابق ہے، اور وہ لوگ جو زندگی، موت اور دیوانگی کے حوالے سے تشکیلی مراحل میں گزر رہے ہیں، بالخصوص ہمارا نوجوان طبقہ، ان کے لیے یہ ایک گراں قدر حیثیت کا حامل ناول ہے۔ یہ ناول مڈل کلاس کی جوان نسل کے لیے میں اس لیے دلچسپی کا باعث نہیں ہے کہ ناول کے بنیادی کردار یونیورسٹی کی کلاس میں ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں، بلکہ اس لیے کشش کا باعث ہے کہ بانو قدسیہ نے جذبات اور اقدار کے بحران کو اپنے ناول کا موضوع بنایا ہے اور اسلامی اخلاقیات سے عدم وابستگی کو اس انتشار کا سبب اور مراجعت کو طریقہ نجات بتایا ہے۔ راجہ گدھ کا مطالعہ کرنے والے خوب جانتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا ناول ہے۔ راجہ گدھ کے 14 سے زائد ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ بانو قدسیہ کو 26 جنوری 2017 کو طبیعت کی خرابی کے باعث لاہور کے اتفاق اسپتال میں داخل کروایا گیا، جہاں وہ 10 روز زیر علاج رہنے کے بعد 4 فروری سن 2017 کو انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔